کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ ابھی 9 یا 10 سال کے تھے۔ 9-10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، بچپن کا عالم ہوتا ہے، بچے کو نہیں پتہ ہوتا، ابھی اس کی تربیت جاری ہوتی ہے، تعلیم جاری ہوتی ہے۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خادم حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی بھی کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، یعنی کبھی کسی موقع پر ڈانٹا نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ اپنے ماتحت کو معاف کر دیا کرو۔ اب اس میں بھی دیکھیں ایک بڑا عمدہ اشارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں ارشاد فرمایا اور جس کا حکم دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہیں، کسی قسم کے کوئی گناہ کا تصور بھی انبیاء و مرسلین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تو 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ 100 مرتبہ کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اب کیونکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، اور پھر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں اپنے معبود حقیقی، اپنے خالق مالک رازق اس کی بارگاہ میں 100 مرتبہ حتیٰ کہ 100 سے زیادہ بھی استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہ کا تو شائبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو معافی کی چیز کی، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہا ہوں، تم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سے معافی بھی طلب کیا کرو، استغفار بھی کیا کرو، اور اگر تمہارے کوئی ماتحت ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ 70 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں درگزر کرنا پڑے، معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ، ان کے ہاں ایک باندی، ایک کنیز، ایک لانڈری، ایک خادمہ گھر میں کام کرتی تھیں، تو انہوں نے اسے کسی کام کے لیے کہا تو وہ تھوڑا اسے دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس خادمہ پر گناہ کا بہت الزام لگا دیا۔ تو جب ان کے شوہر گرامی وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، انہیں اس معاملے کا پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو نے ایسا الزام لگا دیا، اب اس پر 4 گواہ پیش کرو، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر بات کا حساب لینے والا ہے، بدلہ لینے والا، انصاف فرمانے والا ہے۔ تو اس وقت وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس خادمہ کو ہی آزاد کر دیا۔ اس موقع پر پھر صحابی رسول جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس خادمہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے تیرا جو عمل ہے اس کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اپنے خادمین کے ساتھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عملی رویہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی یا سرزد ہو بھی جاتی تو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام، پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک خادمہ کھانے پینے کی کوئی چیز لائی تو وہ اوپر گر گئی، جب اوپر گری تو وہ امام اہل بیت جو ہیں سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا تو اس خادمہ نے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام غصہ پی گئے، آپ نے وہ ناگواری کا اظہار جو اسے
روک دیا، موقوف کر دیا، ختم کر دیا. پھر والکاظمین الغیظ پر یہ عمل ہوا. پھر اس نے جب پڑھا والعافین عن الناس کہ وہ لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو آپ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. پھر اس باندی نے، خادمہ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے، انہیں دوست بنا لیتا ہے اپنا. تو اس وقت سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھ پر نیکی کی، تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا. تو بس یہ عظمت اور شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی کہ وہ اپنے ماتحت سے، اپنے ملازمین سے، اپنے خدام سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں کہ غصے کو بھی درگزر کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا سلوک کرتے ہیں، حتیٰ کہ بجائے سزا دینے کے اسے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی جزا دیتے ہیں، اچھا صلہ دیتے ہیں. آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اگر ہم ایمپلائی ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے فرائض کو بھی جانیں، اس کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں. اور دوسری جانب جو امپلائرز ہیں، جو کسی کمپنی، ادارے، مل، فیکٹری کے مالکان ہیں، وہ بھی اسلام کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ملازمین ہیں ماتحت ان کو اپنے بھائی اور اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں، ان سے درگزر اور تحمل اور نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کریں. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ ہمارے اسلام، ہمارے ملک پاکستان کو ہر حوالے سے ترقیاں بھی نصیب ہوں گی، اور وہ جو ایک کام کرنے کی جگہ ہے وہاں بھی کام کا ماحول بہت اچھا ہوگا، اور جو ظاہری حوالے سے پروڈکٹس یا جو بھی کام، جو سروسز، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان میں بھی بہتری آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.